وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یا الزام تراشی ہوتی ہے یا دشنام ترازی ہوتی ہے، مطمع نظر گالی دینے کا ہوتا ہے، ذلیل کرنے کا ہوتا ہے، کمتر ٹھہرانے کا ہوتا ہے، تو کسی بہانے بھی کر لیا جائے۔ فیض صاحب سے یہ سیکھا کہ کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے منفی طور پر سوچا جائے۔ اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی، راستہ بدل لیجیے، طریقہ بدل لیجیے۔ اور دوسرا کمال زبان میں، وہ جو ایک میرا بڑا ظالم دوست ہے نا، اور آپ لوگوں کے دل کو ٹھیس نہ لگے تو میں اسے بہت لاڈ میں بڑا کمینہ شاعر کہتی ہوں، پیار سے۔ نام اس کا غالب ہے۔ میں نے کہا پیار سے جی۔ دیکھیے کس آدمی نے خود کو کیسا پہچانا کہ اپنا نام غالب رکھ لیا اور ثابت کیا کہ غالب ہوں۔ فیض صاحب نے یہ پہلا کمال غالب کا تھا کہ عام اردو زبان، جسے تسنیم و کوثر میں دھلی ہوئی زبان کہتے تھے، واہ، آج یہ عالم ہے کہ وہ ہماری قومی زبان ہے، اسی لیے اس کی توہین کی جاتی ہے۔ جہاں وقت ملے، جہاں موقع ہو، اردو کے ساتھ جو بدسلوکی کر سکتے ہیں اس میں کبھی لمحہ بھر بھی نہ سوچیے گا۔ فیض صاحب نے غالب سے زبان کا مزاج سمجھا، کیونکہ اگر میں کوئی دوسرا لفظ استعمال کروں گی اور آپ میں سے جو صاحبان ادب و صاحبان علم، اور اگر صاحبان حلم بھی ہیں تو شاید اتنی سزا نہ ملے، زبان کا لفظ ہمیشہ رہتا ہے، معنی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اگر کوئی سوچنے سمجھنے والا شخص ایک لفظ کو نئے معنی میں استعمال نہ کر سکے تو آپ جو چاہیے گا اس کے ساتھ سلوک کر لیجیے گا۔ غالب نے بھی کمال کیا ہے زبان کے معاملے میں۔ فیض صاحب ان سے آگے نکل گئے کیونکہ غالب کی زندگی میں پسپائیت غالب آ رہی تھی، تو ایک عجب طرح کا غم، حزن، اور میں اپنی جہالت میں یہ بھی کہتی ہوں کہ غالب کی شاعری نہیں ہے، ایک تہذیب کا نوحہ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، تہذیب کا نوحہ۔ غالب کے یہاں تو زبان تھی، محبت تھی، زندگی تھی، معاشرہ تھا۔ فیض صاحب 4 قدم آگے بڑھے، وہ سیاست جسے خوشامد کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں آتی، فیض صاحب نے تسنیم و کوثر میں دھلی ہوئی زبان کو سیاست کا اظہار بنا دیا۔ سیاست زندگی کا اظہار ہے۔